الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وقال ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله ما أفضل الأعمال؟ قال النية الصادقة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه مكتوب في التوراة ما أريد به وجهي فقليله كثير فما أريد به غيري فكثيره قليل. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جہاں سب ہم نے چھان مارا حسین یکتا تمہیں کو دیکھا اور حسین دیکھے جمیل دیکھے پر ایک تم سا تمہیں کو دیکھا. اور اس شاک نے یہی بس نہ کی بلکہ مزید فرمایا کہ اگر قیامت میں بھی وہ پوچھیں کہ تم نے دیکھا ہے ہم سے اچھا تو سب سے پہلے یہ بول اٹھوں گا تمہیں کو دیکھا تمہیں کو دیکھا. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم و محتشم ہم درس ہم سلسلہ ہم پیر ہم صحبت ہم مشرب ہم مصدر ہم مقصد متوسلین متوسلین و جملہ اہلیان سلسلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا فضل ہے اس کے حبیب کبریا احمد بن طبع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے. آپ کا صدقہ ہے کہ جن کے فضل سے یہ عظیم الشان کام ہمارے وجود میں آیا اور میری پیر طریقت رہبر شریعت
وہ منبع فیضان و واقف اسرار و رموز ظاہری و باطنی، جامع و مجمع البحرین و مظہر نور مصطفیٰ و ہم دست شیر خدا علی المرتضیٰ حضرت عمر الدین الشاہ قادری چشتی ابو العلائی جہانگیری شکوری قاتلی روحی رحمۃ اللہ علیہ و رحمۃ واسعہ کی نظر عنایت ہے، آپ کی دعائیں ہیں کہ جنہوں نے اس کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور سجادہ نشین دربار عمری پیر طریقت اور رہبر شریعت و فیض یاب چشت و ہم ہیئت پیر فردین شاہ قادری چشتی ابو العلائی جہانگیری شکوری قاتلی روحی عمری دعوت برکاتہم العالیہ، کہ جن کے حکم اور دلچسپی دلانے پر اس کام کی ابتدا کی، اور جن کی محنت نے دن رات ہمارے ساتھ کھڑے رہنے نے، حضرت قبلہ کے فرامین بار بار یاد دلانے نے، اپنی جان سے مدد کرنے نے، اپنے مال سے مدد کرنے نے، اپنے فرامین سے مدد کرنے نے اس کام کو مزید آسان کر دیا۔ میں تو اس کام میں ایک ادنا سے اعلی کی حیثیت رکھتا ہوں، لیکن اصلاً اور حقیقتاً اور سراہے جانے والے قابل تعریف وہ لوگ ہیں کہ جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں نے ہمارے جذبوں کو بلندی عطا فرمائی اور یہ عظیم الشان کام آپ کے سامنے پیش کیا۔ ان میں تمام ہی اہل سلسلہ و برادران سلسلہ شامل ہیں، جن میں سر فہرست نام عبدالغرید عمری کا ہے۔ انہوں نے اس کتاب مبارک کی کمپوزنگ کی، ڈیزائننگ کی، بائنڈنگ کروائی، اور یہ کام، یہ کتاب، یہ مایہ ناز اور عظیم الشان کتاب آپ کے سامنے پیش کی۔ اب جبکہ یہ کتاب مکمل ہو چکی تو ہم نے ارادہ کیا اس کے درسی سلسلے کے انعقاد کا، جو کہ ہفتہ وار ہر جمعہ المبارک بعد نماز مغرب وقوع پذیر ہوا کرے گا۔ چونکہ بعض باتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو ایک مرتبہ پڑھنے سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک مرتبہ پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ کئی مرتبہ پڑھو تب جا کر سمجھ میں آتی ہیں۔ لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ ایک مرتبہ پڑھنے سے سمجھ میں آتی ہیں، نہ بار بار پڑھنے سے سمجھ میں آتی ہیں، بلکہ تب تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک کوئی سمجھانے والا نہ ہو۔ اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ ایک مرتبہ پڑھنے سے سمجھ میں آتی ہیں، نہ بار بار پڑھنے سے سمجھ میں آتی ہیں، نہ کسی کے سمجھانے سے سمجھ میں آتی ہیں، بلکہ تب تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک وہ سمجھانا نہ چاہے، جب تک وہ ان کیفیات کو آدمی پر وارد نہ کر دے۔ اس کی میں آپ کو ایک عام فہم مثال سمجھاتا ہوں کہ جس طرح دلالت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کسی بات کو سمجھنے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے دلالت اوضاح اور ایک ہوتی ہے دلالت اخفا۔ دلالت اوضاح یعنی ایسی بات کہ جس کو سمجھنے کے لیے وسائل کی، غور کی، فکر کی، تفکر کی، تعویلات کی، تدبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ ضرورت نہیں پڑتی، بات فقط ایک مرتبہ سننے سے سمجھ میں آ جاتی ہے، زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مثلا میں کہوں کہ زید کثیر الضیفان، زید کے ہاں بہت زیادہ مہمان آتے ہیں، زید کے ہاں بہت زیادہ مہمان آتے ہیں،
تو جب میں یہ کہوں گا کہ زید کے ہاں بہت زیادہ مہمان آتے ہیں تو سننے والا فوراً سمجھ جائے گا کہ زید سخی ہے، کیونکہ مہمان کثرت سے اسی کے گھر آتے ہیں جو سخی ہو۔ اب اس بات کو سننے کے ساتھ ہی بندے نے سمجھ لیا کہ زید سخی ہے، لیکن اس کے برعکس دلالت اخفا کہ جس کو سننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے وسائل کی، تفکر کی، تعویلات کی، تدبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر میں اگر کہوں کہ زید کثیر الرماد، کہ زید کے گھر سے بہت زیادہ راکھ نکلتی ہے، تو بات سننے والے کو فوراً سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن جب ذرا غور و فکر کرے گا تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ راکھ وہیں سے زیادہ نکلتی ہے جہاں زیادہ لکڑی جلتی ہو، اور لکڑی وہیں زیادہ جلتی ہے جہاں زیادہ کھانا پکتا ہو، اور کھانا وہیں زیادہ پکتا ہے جہاں زیادہ مہمان آتے ہیں، اور مہمان وہیں آتے ہیں جو زیادہ سخی ہو۔ اب دیکھیے، میری اس بات نے بھی زید کی سخاوت پر دلالت کی اور اس بات نے بھی زید کی سخاوت پر دلالت کی، لیکن وہ بات ایک مرتبہ سننے سے سمجھ میں آ گئی، لیکن اس بات کے لیے ہمیں تعویلات کرنی پڑی کہ راکھ وہاں سے زیادہ نکلتی ہے جہاں زیادہ آگ جلتی ہو، آگ وہاں سے زیادہ نکلتی ہے جہاں زیادہ کھانا پکتا ہو، اور کھانا وہاں زیادہ بنتا ہے جہاں زیادہ مہمان آتے ہیں، اور مہمان وہاں آتے ہیں جو زیادہ سخی ہو۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جس طرح یہ شعر ہے کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانوں کا ہوگا۔ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانوں کا ہوگا۔ مگس کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ اب شاعر کہہ رہا ہے کہ شہد کی مکھی کو باغ میں نہ جانے دو ورنہ پروانوں کا خون ہو جائے گا۔ اب سننے سے تو یہ بات یہ لگ رہی ہے کہ کیسی بے وقوفانہ بات ہے، کیسی نادانوں والی بات ہے، کہاں شہد کی مکھی کا باغ میں جانا اور کہاں پروانوں کا ورنا۔ یہ تو مشرق اور مغرب کو باہم ملانے کے مترادف ہے، یہ تو بہت ہی بے وقوفانہ بات ہے۔ لیکن جب ذرا غور و فکر کرے گا تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ شہد کی مکھی جب باغ میں جائے گی تو رس جمع کرے گی، رس جمع کرے گی، اس سے شہد کا چھتا تیار کرے گی۔ شہد کا چھتا جب مکمل ہو جائے گا، باغبان آ کر اسے اتارے گا، شہد الگ کرے گا اور اس سے موم بنائے گا، موم کی موم بتی بنائے گا، اور اس موم بتی کو جب جلائے گا تو اس سے پروانے آ کر مریں گے۔ اب شاعر ہی کہہ رہا ہے کہ شہد کی مکھی کو نہ باغ میں جانے دو، نہ وہ رس جمع کرے، نہ شہد کا چھتا تیار کرے، نہ اس سے موم بنے، نہ موم بتی بنے، نہ موم بتی جلے، اور نہ پروانے مرے۔ لیکن سننے میں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تو کوئی لغو کلام ہے، لیکن جب ذرا غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ کلام تو بڑا باکمال ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صوفیاء پر، اولیاء پر، محبوبین و مقربین الہی پر جو طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کرنی پڑیں، سولی پر بھی چڑھائے گئے، کوڑے بھی لگائے گئے، کفر کے فتوے بھی لگائے گئے، وہ اسی وجہ سے کہ ظاہر بین اور فتویٰ لگانے والے ان حقیقتوں سے آشنا نہ تھے جو حقیقتیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر اتاری تھی، ان کیفیات، ان واردات کی لذتوں سے آشنا نہ تھے جو اللہ نے اپنے محبوب پر کھولی تھی۔ وہ کہا نا کہ ایک دم کوئی گھر دیکھے وہ جلوائے جانانا، مجھ سا بنے دیوانہ، مجھ سا بنے مستانہ، اور کہا کہ حالت پہ میری زاہد نادان تو ہنستا ہے، کچھ تجھ پہ اگر گزرے بن جائے گا دیوانہ۔ تو بات آپ کی سمجھ میں آئی کہ بعض باتیں ویسے سمجھ میں آئیں گی، بعض باتیں ایسے سمجھ میں آئیں گی، اور بعض باتیں ایسے سمجھ میں آئیں گی۔ اسی لیے ہمیں ضرورت پڑی اس درسی سلسلے کے انعقاد کی۔ بہرحال ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج چونکہ پہلا دن ہے، ابتدا ہے، تو ہمارا کوئی مستقل موضوع نہیں، بلکہ آج جمعی مضامین اور جملہ موضوعات میں سے چند ایک کو بیان کرنا مقصود ہے، اور آپ حضرات کو، آپ احباب کو یہ باور کرانا مقصود ہے کہ اس کتاب میں کس قسم کے مضامین آئیں گے اور یہ کتاب کن موضوعات پر مشتمل ہے۔
لیکن اس سے قبل یہ جان لیں کہ جس ہستی کی سیرت طیبہ پر جن ہستیوں کا ذکر اس کتاب میں ہے وہ ایسی شان کی حامل ہیں کہ ان کا ادراک عقول عامہ نہیں کر سکتی، ان کی شان کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ ذوات مقدسہ ایسی شان کے مالک ہیں کہ اگر اس دنیا کے جملہ درختوں کو قلم بنا لیا جائے، اس دنیا کے تمام سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا لی جائے، تب بھی ان کی شان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایسا ہے کیوں؟ ایسا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں، اور جو اللہ کا محبوب ہو اللہ اسے علم و حکمت عطا فرماتا ہے۔ کیا؟ اللہ اسے حکمت عطا فرماتا ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم ما اخلص عبد 40 صباحا الا ظهرت ينابيع الحکمت من قلبه على لسانه۔ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی صبح یعنی فجر کے وقت 40 دن تک اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اس کے قلب سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت اپنے مخلص محبوب مقرب بندوں کو حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے وہ حکمت عطا فرماتا ہے اس کے لیے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جسے حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کی گئی۔ یعنی رب اپنے محبوبوں کو حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت عطا فرماتا ہے اسے خیر کثیر عطا فرماتا ہے۔ یعنی رب ذوالجلال اپنے محبوبوں کو خیر کثیر عطا فرماتا ہے۔ تو جن کی شان میں رب ذوالجلال یہ فرما دے کہ میں انہیں خیر کثیر عطا فرماتا ہوں، تو کیا ہم ان کی شان کا احاطہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ رب ذوالجلال کی ذات تو وہ ہے کہ ہم تو اس کے قلیل کا احاطہ نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ کثیر کا احاطہ کیا جائے۔ رب ذوالجلال کے ہم قلیل کا تھوڑے کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے، اور اس نے فرمایا کہ میں اپنے محبوبوں کو خیر کثیر عطا فرماتا ہوں۔ تو آئیے رب ذوالجلال کے ہاں قلیل کی مقدار کیا ہے اس کا اندازہ لگاتے ہیں۔ جب ہم رب کے ہاں قلیل کی مقدار کا اندازہ کرنے نکلیں گے تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ اس کے ہاں قلیل کی مقدار کا اندازہ لگایا جائے کہ قلیل کی مقدار کیا ہے، کیونکہ قانون ہے، اصول ہے، قاعدہ ہے تعرف الاشیاء بازدادها کہ چیزیں اپنی ضدوں کے ذریعے پہچانی جاتی ہیں۔ ٹھنڈک کو سمجھنا ہے تو تپش اور گرمائش کو سمجھا جائے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ٹھنڈک کیا ہوتی ہے۔ آرام کو سمجھنا ہے تو بے چینی کو سمجھ لیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ آرام کیا ہوتا ہے۔ تو جب ہم رب کے ہاں کثیر کی مقدار جاننا چاہتے ہیں تو اس کے ہاں قلیل کی مقدار کیا ہے وہ جانتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ یہ جو میرے سامنے ڈیسک رکھی ہے یہ لکڑی کی بنی ہے، اور یہ لکڑی آئی درخت سے۔ اب اس دنیا میں کتنے درخت موجود ہیں؟ اگر فقط اس درخت ہی کو لے لیا جائے تو کیا ہم اس درخت کو ہی نہیں گن سکتے؟ کیونکہ یہ درخت اپنی ذات میں یکتا نہیں، اس کے ساتھ اس کے اور بھی ملحقات ہیں، پھول ہیں، پتے ہیں، شجر ہیں، کمر اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم فقط اس ہی کو نہیں گن سکتے۔ پھر اس کا سورس آف انرجی ہے، پانی ہے، سورج کی شعاعیں ہیں۔ پانی کو ہی لے لیا جائے کہ اس دنیا کے تمام سمندروں میں پانی کے کتنے قطرے موجود ہیں، کیا ہم ان قطروں کی مقدار کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ان قطروں کی مقدار بتا سکتے ہیں کہ وہ کتنے ہیں؟ پھر پانی کے اندر مخلوقات ہیں۔ ابھی تک جن لوگوں نے سمندری مخلوقات کو دریافت کیا وہ ہزار کروڑ کی تعداد تک جا پہنچی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے سمندر کی فقط 2% مخلوق دریافت کی ہے۔ اتنا وسیع سمندر ہے، کیونکہ مخلوقات بعض تو ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے میں نظر آ جاتی ہیں، لیکن بعض اتنی نحیف اور اتنی چھوٹی ہوتی ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے خاص آلات کی ضرورت پڑتی ہے، جنہیں مائکروسکوپک آرگنزمز کہتے ہیں، جو فقط خوردبین سے مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں۔ اب وہ تو مخلوق نظر ہی نہیں آ رہی، اسے گنا کیسے جائے اور اس کی مقدار کا کیسے اندازہ لگایا جائے؟ پھر پانی سے باہر آئیے، چرند ہیں، پرند ہیں، ریت کے ذرات ہیں۔ اس دنیا میں کل کتنے ریت کے ذرات موجود ہیں؟ کیا ہم انہیں گن سکتے ہیں کہ کتنے ہیں؟
پھر چرند ہے، ان کے جسم پر بال ہیں، پرند ہیں، الغرض پتھر، پہاڑ، شجر، درخت اور جتنے بھی مخلوقات موجود ہیں، جتنا بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، اگر ہم انہیں گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ رب ذوالجلال نے فرمایا سورہ نحل میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس دنیا کے تمام سامان کو، اس دنیا کی تمام نعمتوں کو ہم جن و انس مل کر بھی شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اور اس تمام دنیا کے سامان کے لیے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ کل متاع الدنیا قلیل، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ یہ دنیا کا سامان تو بہت تھوڑا ہے۔ اس تمام سامان کو، اس تمام مخلوقات کو، ان تمام نعمتوں کو جن کو ہم جن و انس مل کر بھی شمار میں نہیں لا سکتے، اس کے لیے فرمایا کہ یہ تو بہت تھوڑا ہے، یہ تو بہت قلیل ہے۔ تو جس کے ہاں قلیل کی مقدار یہ ہو، اس کے ہاں کثیر کا عالم کیا ہوگا؟ اور وہی خیر کثیر اس نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ تو جو خیر کثیر عطا فرمائے اپنے محبوب کو، تو ہم کیا ان کی شان کا احاطہ کر سکتے ہیں؟ ہماری تو زبان بیان کر کر کے گم ہو جائیں، ہمارے تو قلم لکھ لکھ کر ٹوٹ جائیں، لیکن یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کا ذکر کبھی ختم نہ ہوگا۔ تو یہ کتاب ایسی ہستی کی سیرت پر مشتمل ہے جو طریقت اور شریعت کے پیکر تھے، اور اس کتاب کا موضوع ہے تصوف، یعنی آپ کی ذات اطہر کے ذریعے تصوف کو سمجھانا ہے کہ تصوف کیا ہے۔ تصوف ان گورکھ دھندوں کا نام نہیں جو آج کل لوگوں نے بپا کر رکھے ہیں۔ تصوف فقط کرامات دکھانے کا نام نہیں، تصوف لوگوں سے چندہ بٹوری کا نام نہیں، تصوف مریدوں کی جیبیں خالی کرانے کا نام نہیں، تصوف اس کا نام نہیں کہ امیر مرید آئے تو پیر ضروری کام بھی چھوڑ کر چلا جائے، اور غریب مرید آئے تو فارغ بھی بیٹھا ہو تو کہیں کہ کام میں مصروف ہے پیر صاحب۔ تصوف اس کا نام نہیں کہ امیر مرید دیکھے تو پیر خود اس کا مرید ہو جائے، جہاں غریب مرید دیکھے تو پیر اس کے لیے فرعون سے بھی بدتر بن جائے، بلکہ تصوف تو نام ہے سراپا عاجزی کا، تصوف تو نام ہے اپنے آپ کو مٹا دینے کا، تصوف تو نام ہے اس سے اس ہی کو طلب کرنے کا۔ تصوف سیکھنا ہے تو حضرت شیخ العارفین سے سیکھو، تصوف سیکھنا ہے تو حضرت شاہ فخر العارفین سے سیکھو، تصوف سیکھنا ہے تو شاہ نبی رضا کو دیکھو، تصوف سیکھنا ہے تو حضرت شاہ شکور کو دیکھو، تصوف سیکھنا ہے تو حضرت شاہ قاتل کو دیکھو، تصوف سیکھنا ہے تو حضرت شاہ روحی کو دیکھو، اور تصوف سیکھنا ہے تو حضرت قبلہ و کعبہ کو دیکھو۔ اگر تصوف سیکھنا ہے تو حضرت جنید بغدادی سے سیکھو، تصوف سیکھنا ہے تو حضرت سری سقطی سے سیکھو، تصوف سیکھنا ہے تو بشر الحافی سے سیکھو۔ ہائے ہائے ہائے، بشر الحافی جو کہ تصوف کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ حضرت بشر الحافی پر حق تعالیٰ کے مشاہدے کا غلبہ اس حد تک شدید تھا کہ آپ ہمیشہ ننگے پاؤں رہا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ برہنہ پاک کیوں رہا کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ زمین خدا کا فرش ہے، اور میں یہ جائز نہیں سمجھتا کہ میں اس کے فرش پر چلوں اور میرے پاؤں اور اس کے فرش کے درمیان کوئی چیز حائل ہو۔ یعنی اس رب ذوالجلال کے ساتھ ایسے اخلاص کا مظاہرہ، ایسے مخلص تھے۔ پھر حضرت داتا گنج بخش ہجویری آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت بشر الحافی کی معرفت کا یہ بہت ہی عجیب معاملہ ہے کہ جوتوں کو بھی حجاب سمجھ لیا، اپنے اور اس کے درمیان جوتوں کو بھی حجاب سمجھ لیا۔ جب آپ نے اس کا ایسا ادب کیا، ایسے اخلاص کا مظاہرہ کیا، ایسا عشق و محبت کیا شدت کے ساتھ، تو رب ذوالجلال نے انسانوں میں ہی نہیں بلکہ جانوروں کے دل میں بھی آپ کا ادب ڈال دیا۔ سارے بغداد شہر میں کوئی جانور عام شاہراہ پر، عام گزرگاہ پر گوبر نہیں کرتا تھا کہ بشر الحافی برہنہ پاک گھومتے ہیں، کہیں آپ کے پاؤں میں یہ غلازت نہ لگ جائے۔ جانور تک آپ کا ادب کیا کرتے تھے۔ اور بڑے بڑے فقہا، فقہ کی دنیا کے 4 بڑے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل نے آپ کا زمانہ پایا، اور آپ ایسے امام ہیں کہ دنیا آپ کی طرف رجوع کرتی تھی،
دنیا آپ سے مسائل پوچھنے آتی تھی، اور آپ ہیں کہ حضرت بشر الحافی کی بارگاہ میں دو زانو ہو کر سر جھکائے بعد اب بیٹھا کرتے تھے۔ جب حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ساری دنیا آپ کے پاس آتی ہے اور آپ ہیں کہ بشر الحافی کے پاس جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اے لوگوں، دنیا مجھ سے شریعت پوچھنے آتی ہے اور میں ان سے شریعت والے کا پوچھنے جاتا ہوں۔ دنیا مجھ سے شریعت پوچھنے آتی ہے اور میں بشر الحافی کے پاس شریعت والے کا پوچھنے جاتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی بہت ہی اعلیٰ شخصیت ہے، بہت ہی عرفہ شخصیت ہے، لیکن حضرت بشر الحافی سے آپ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے جب حضرت بشر الحافی کے مقام کو جانا تو جو بھی آپ سے کوئی مسئلہ دریافت کرنے آتا، اگر وہ سلوک اور طریقے سے متعلق ہوتا تو اس کا جواب عنایت فرما دیتے، لیکن اگر وہ مسئلہ حقائق اور معرفت سے تعلق رکھتا تو حضرت بشر الحافی کے بعد بھیج دیتے ہیں۔ ایک دن کسی نے حضرت امام احمد بن حنبل سے سوال کیا کہ مل اخلاص، اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الاخلاص هو الخلاص من آفات الاعمال، کہ اخلاص یہ ہے کہ تم اعمال کی آفتوں سے محفوظ رہو، مطلب کہ عمل ایسا ہونا چاہیے جو سما اور ریا سے خالی ہو اور آفت رسیدہ نہ ہو۔ پھر اس نے پوچھا کہ مت توکل، توکل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الثقۃ باللہ، کہ روزی پہنچانے میں اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد رکھنا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مر رضا، رضا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تسلیم الامور الی اللہ، کہ تمام کاموں کو خدا کے حوالے کر دینا اور راضی برضا رہنا۔ اخلاص کا پوچھا، اس کا بھی جواب دے دیا۔ رضا کا پوچھا، اس کا بھی جواب دے دیا۔ توکل کا پوچھا، اس کا بھی جواب دے دیا۔ پھر سائل نے پوچھا کہ مل محبت، کہ محبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ محبت کا پوچھنا ہے تو بشر الحافی سے پوچھو، جب تک وہ صدر حیات پر جلوہ افروز ہے میں اس بات کا جواب نہیں دوں گا۔ محبت کا پوچھنا ہے تو بشر الحافی سے پوچھو۔ بغداد کے ایک بزرگ سفر کے لیے باہر تشریف لے جا رہے تھے اور اپنے کجاوے کو سواری پر کس رہے تھے۔ اچانک کجاوے کو کستے کستے اسے ڈھیلا کرنا شروع کر دیا، کھولنا شروع کر دیا، اور مریدوں سے کہا کہ آؤ بشر الحافی کے جنازے سے فارغ ہو لیں، پھر سفر پر نکلیں گے۔ مریدین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ پوچھا کہ حضرت نہ کوئی آنے والا آیا نہ کسی نے بتایا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ حضرت بشر الحافی کا وصال ہو چکا؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت بشر الحافی کے ادب کے باعث ساری زندگی بغداد میں کسی جانور نے زمین پر گوبر نہ کیا، لیکن آج جب ہم نے اس چوپائے کو زمین پر گوبر کرتے ہوئے دیکھا تو جان لیا کہ بشر الحافی وصال کر چکے۔ تو حضرت بشر الحافی کا ادب جانور تک کیا کرتے تھے۔ تو یہ تھے وہ لوگ جو تصوف کے آئینہ دار تھے، حقیقی صوفی کہلانے کے لائق تھے۔ ابتدا میں کیا کہا کہ تصوف نام ہے اس سے اسی کو مانگنے کا، اس کے ساتھ مخلص ہو جانے کا، تمام اطراف کو، تمام اکناف سے، تمام اغیار سے اپنا آپ کو خالی کر کے، اپنے توجہ کو یکسو کر کے فقط اسی کی طرف رجوع کرنا، اور جو اس شان کا حامل ہو جائے اس کے لیے فرمایا کہ ما اخلص عبد 40 صباحا الا ظہرت ینابیع الحکمت من قلبی علی لسانی، کہ جو بندہ بھی 40 دن تک اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو اس کے قلب پر اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ جب رب ذوالجلال اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرما دیتا ہے تو پھر نہ ہی انس، نہ ہی جن، نہ ہی حیوانات، یہاں تک کہ فرشتے بھی اس کے کلام سے حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ فرشتے بھی برتا ہے حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ مالک کا کیسا بندہ ہے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ، آپ کا جب وصال ہوا تو قبر میں منکر نکیر سوال کرنے آئے اور پوچھا یا ابا یزید من رب، تیرا رب کون ہے؟ حضرت بشر الحافی نے اس سے کہا کہ اے فرشتوں، اے نورانی مخلوق، اللہ کی ایسی مخلوق ہو جس کے بس قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں، اللہ نے بھی تمہاری شان بیان کی ہے، رسول اللہ نے بھی تمہاری شان بیان کی، لیکن تمہارا کیا عالم ہے کہ آداب کو ہی بھول گئے، آداب کلام کو ہی بھول گئے۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ رسول اللہ کی کیا سنت ہے؟ کلام سے پہلے سلام ہوا کرتا ہے، کلام سے پہلے سلام ہوا کرتا ہے، تو تم نے فقط فوراً ہی کلام شروع کر دیا۔
فرشتوں نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، اور چونکہ فرشتے تھے جانتے تھے کہ سلام فقط مسلمان کو روا ہے، جہاں پر کچھ کافر بیٹھے ہوں اور کچھ مسلمان بیٹھے ہوں وہاں پر سلام کا طریقہ ہے کہ کہا جائے السلام علی من اتبع الہدی، السلام علیکم نہیں کہا جائے گا، وہاں پر کہا جائے گا کہ سلامتی اس پر ہو جو ہدایت کا پیروکار ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، کہا کہ السلام علیکم یا ابا یزید، پھر پوچھا کہ من ربک، اب بتائیے آپ کا رب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے فرشتوں یہ بتاؤ کہ تم نے جو مجھے سلام کیا وہ مسلمان سمجھ کر کیا یا کافر سمجھ کر؟ فرمایا کہ مسلمان سمجھ کر۔ فرمایا کہ جب سلام مسلمان سمجھ کر کیا تو مسلمان سے ہی پوچھتے کہ اس کا رب کون ہے؟ فرشتے تو حیرت میں پڑ گئے کہ ہم تو امتحان لینے والے آئے تھے، یہاں تو امتحان دینا پڑ رہا ہے، ہم تو ممتحن تھے، یہاں تو ممتحن بن گئے۔ پھر آپ نے فرمایا چلو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہارے سوال کا جواب دے دوں کہ میرا رب اللہ ہے اور تم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پلٹ کر جاؤ اور اس سے یہی سوال پوچھو کہ اے مولا کیا بایزید تیرا بندہ ہے، اور رب انکار فرما دے کہ بایزید میرا بندہ نہیں، تو کس کی مانو گے، میری یا رب کی؟ فرشتوں نے کہا کہ رب کی مانیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جب ماننی رب کی تھی تو اتنا لمبا سفر طے کر کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی سے پوچھ لیا ہوتا، وہ کہہ دیتا میرا بندہ ہے تو ٹھیک، نہیں کہتا تب بھی ٹھیک، اس کی رضا میں راضی۔ اب تو فرشتوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی، یہ کیسا بندہ ہے؟ اس سے تو ہمیں بھی حیرت میں ڈال دیا۔ جب فرشتوں کی حیرت بڑھتی چلی گئی، متعجب و متحیر ہو گئے، تذبذب کا شکار ہوئے، تو پھر رب ذوالجلال کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اے فرشتوں اسے چھوڑ دو، یہ ہمارا بندہ بایزید ہے، عاشا فی محبتی وماتا فی محبتی، کہ یہ ہمارا بندہ ایسا بایزید ہے کہ جس نے زندگی گزاری ہماری محبت میں، وفات پائی ہماری محبت میں، اور اب اس کے وصال کا یہ عالم ہے کہ یہ ہم سے وصل کرے گا ہماری محبت میں۔ تو ایسے ایسے بھی ملک کے کچھ لوگ ہیں فرشتوں کو بھی حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ جب بندہ خالصاً اس کا ہو جائے تو پھر بندہ نہیں بلکہ رب کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ العارفین علیہ الرحمہ، چونکہ آج ہمارا مقصد اس کتاب کے چند ایک موضوعات کو بیان کرنا ہے، اس لیے آپ کا تعارف مکمل مستقلاً اگلی نشست میں ہوگا، لیکن آج میں آپ کا ایک واقعہ ذکر کر دیتا ہوں فقط۔ ضلع چاٹاگام بنگال میں جنوری کا مہینہ ہے اور 1880 عیسوی کا سن ہے۔ چودھری منشی رحمت علی اور بابو ہر کمار رائے، یہ چودھری منشی رحمت علی سب انسپیکٹر ہیں اور مسلمان ہیں، اور بابو ہر کمار رائے یہ منصف ہیں، قاضی ہیں۔ ان میں تکرار ہوئی، بحث و مباحثہ ہوا کہ آیا اہل اسلام کا طریقہ صحیح ہے یا ہنود صاحبان کا طریقہ صحیح ہے، کہ مسلم لوگوں کو، مردوں کو جلانا صحیح ہے یا دفن کرنا صحیح ہے۔ جب ان دونوں میں تکرار بڑھی اور کوئی ایک بھی قائل نہ ہو سکا تو ان دونوں نے کہا کہ ایسا کرو، تم اپنے علماء کو بلاؤ اور ہم اپنے پنڈتوں کو بلاتے ہیں اور اس پر مناظرہ کرتے ہیں کہ مردوں کو جلانا صحیح ہے یا دفن کرنا، اسلام کی اور ہنود کی کہ حق پر کون ہے اس کا فیصلہ ہو جائے۔ اور اس مسئلے پر جو صدر بنا کر پیش کیا گیا وہ حضرت شیخ العارفین کو پیش کیا گیا۔ سب علماء کی طرف سے اس موقع پر خدمت اسلام کے لیے آپ بلائے گئے، چونکہ آپ اپنے وقت میں اس دور میں علم و فضل میں سب سے اوپر تھے۔ آپ نے زیادہ دلائل نہ دیے، زیادہ بحث و تکرار نہ کی، زیادہ مباحثہ نہ کیا، فقط ان سے اتنا پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم، ہندوؤں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم اپنے گھر کے کوڑا کرکٹ کا کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے گھر کے کوڑا کرکٹ کو باہر نکالتے ہیں اور جلا ڈالتے ہیں۔ پھر علماء مسلمان جو ان سے ہی پوچھا، ہندوؤں سے، کہ یہ بتاؤ تم اپنے خزانوں کا کیا کرتے ہو، اپنے زیورات کا کیا کرتے ہو، قیمتی سامان کا کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس کو تجوریوں میں دفن کر کے رکھتے ہیں، زمینوں میں بھی دفن کر دیتے ہیں، سنبھال کر رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا تو بس فیصلہ ہو گیا کہ ہم اپنے مردوں کو ضرور جواہر سے بڑھ کر سمجھتے ہیں اس لیے انہیں دفن کر دیتے ہیں، اور تم اپنے مردوں کو کوڑا کرکٹ سمجھتے ہو اس لیے انہیں جلا ڈالتے ہو۔
اب اس عام فہم تقریر سے تو ان کا عالم یہ ہوا کہ کسی سے کوئی جواب نہ بن پڑا کہ اب کیا جواب دیا جائے. تو اللہ کے ایسے لوگ ہیں جن کی زبان پر اللہ حکمت کے چشم جاری فرما دیتا ہے. پھر جن موضوعات پر یہ کتاب مشتمل ہے اس میں محبت بھی ہے، شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے اور عشق بھی ہے. اور اے اہل سنت والجماعت، اے عاشقان مصطفیٰ، ناز کرو اپنے مقدر پر کہ آقا نے تمہارے عشق پر ناز فرمایا، آقا نے تمہارے ایمان پر ناز فرمایا. ایک مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں تشریف فرما تھے، اور یہ روایت ہے حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ سے. آپ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، کہ یہ بتاؤ صحابہ کہ مخلوق میں سب سے عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ قولوا الملائکہ، یہ فرشتوں کا ایمان افضل ترین وہ عجیب تر ہے، فرشتوں کا ایمان عجیب تر ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ فرشتے ایمان کیوں نہ لائیں گے کہ وہ تو اپنے رب کی حضوری میں رہتے ہیں، رب کے جلووں کو تک رہے ہوتے ہیں، اس کے انوار و تجلیات کے گھیرے میں ہوتے ہیں. وہ ایمان نہ لائیں گے تو پھر کون لائے گا؟ پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر فرشتے نہیں ہیں، فرشتوں کا ایمان عجیب نہیں ہے، تو پھر انبیاء کرام ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ انبیاء ایمان کیوں نہ لائیں گے جبکہ ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے، وہ تو اللہ کے جلووں کو تک رہے ہوتے ہیں. کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، تو کوئی حبیب اللہ ہے، وہ ایمان کیسے نہ لائیں گے؟ پھر صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اگر فرشتے بھی نہیں، انبیاء بھی نہیں، تو پھر ہم ہی ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ اے صحابہ تم ایمان کیوں نہ لاؤ گے؟ تم میں تو میں جلوہ افروز ہوں، تم تو مجھے دیکھ رہے ہو، اور جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا. فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا. تم میں تو اتنی واضح دلیل موجود ہے، تو ایمان نہ لاؤ گے تو پھر کون ایمان لائے گا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر نہ فرشتوں کا ایمان عجیب ہے، نہ انبیاء کا ایمان عجیب ہے، نہ ہمارا ایمان عجیب نہیں ہے، تو پھر صحابہ نے ہاتھ جوڑ لیے یا رسول اللہ. پھر آپ نے فرمایا کہ اے صحابہ مخلوق میں میرے نزدیک پسندیدہ اور عجیب تر ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد پیدا ہوں گے، جو میرے بعد آئیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش وہ اپنے سب اہل و عیال اور بال و اسباب کے بدلے فقط ایک مرتبہ میرا دیدار کر لے. میرے ایک مرتبہ دیدار کی خاطر وہ اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار بیٹھا ہوگا. آپ نے فرمایا کہ ان کا ایمان سب سے عجیب تر بھی ہے اور مجھے سب سے زیادہ پسند بھی ہے. تو ایسے اس کتاب میں موضوعات آئیں گے، ایسے اس کتاب میں بیانات آئیں گے، اسرار و رموز شریعت اور طریقت، اور کئی مضامین آئیں گے جن میں کچھ ایسے مسائل بھی آئیں گے جن کا تعلق اختلاف کے ساتھ ہے، مختلفی مسائل بھی آئیں گے. محفل سما کے جواز پر بھی آئے گا، اور بھی کئی مسائل جن میں اختلاف ہے وہ بھی آئے گا. تو جب یہ بیان آئے گا اس وقت اس کو مفصلاً اور تفصیلاً اپنے باب میں بیان کریں گے قرآن و حدیث کے عین مطابق. لیکن ابھی فقط ایک بات ذکر کر دیتا ہوں، اور وہ ایسی ہستی کی بات ہے کہ جنہیں اپنے بھی مانتے ہیں اور پرائے بھی مانتے ہیں. انہیں قائلین جواز بھی مانتے ہیں اور قائلین عدم جواز بھی مانتے ہیں. جو سما کو جائز کہتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، جو سما کو ناجائز کہتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں. بلکہ عالم عرب میں حکومتی سطح پر جن کا فقہ فالو کیا جاتا ہے وہ ایسی ہستی ہیں امام احمد بن حنبل. اور آپ ایسی ہستی ہیں کہ جہاں پر دیگر علماء اپنے ہاتھ اٹھا دیں وہ مسائل بھی آپ حل کر دیتے. آپ کے زمانے میں ایک شخص نے یہ شرط لگائی کہ میں اپنی بیٹی کو جہیز میں دنیا کی ہر چیز دوں گا، اور اگر میں اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر چیز نہ دے سکا تو میری بیوی کو 3 طلاق. اب اس نے اتنی بڑی شرط لگا دی.
اب तमाम उलमा के पास गया, फतवे लिए کہ میں نے شرط لگا دی، اب میں کیا کروں، کیونکہ آدمی کتنا بھی امیر ہو دنیا کی ہر چیز تو نہیں دے سکتا۔ تمام علماء نے فتوے دیے کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہوگی اور آپ کی بیوی کو طلاق پڑ جائے گی۔ اب وہ بیچارہ پریشان، وہ امام احمد بن حنبل کے پاس آیا اور آپ سے اس شرط کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، تو اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر چیز دے سکتا ہے، تو اپنی بیٹی کو جہیز میں قرآن پاک دے دے، کیونکہ قرآن پاک میں رب جلال نے فرمایا کہ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ ہر خشک اور ہر تر چیز، کوئی چیز ایسی نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ تو تو اپنی بیٹی کو جہیز میں ہر چیز دے سکتا ہے اس صورت میں کہ تو اپنی بیٹی کو قرآن دے دے۔ یعنی ایسے امام تھے کہ جہاں پر دیگر علماء نے ہاتھ اٹھا لیے، وہاں پر بھی آپ نے مسائل کو حل کر دیا۔ آپ نے فرمایا ایک محفل میں ما وجدت اقواما افضل من اہل التصوف، کہ میں صوفیہ سے بہتر دنیا میں کوئی طبقہ نہیں دیکھا، جتنا اعلیٰ اور عرفہ طبقہ صوفیہ کا ہے اتنا افضل کوئی طبقہ نہیں دیکھا۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو کسی نے محفل میں سوال کیا کہ حضرت ہم یستمعون ویرقصون، کہ آپ نے انہیں افضل الاقوام کہا، انہیں لوگوں میں سب سے افضل کہا، ان کی حالت تو یہ ہے کہ سما کرتے ہیں اور رقص کرتے ہیں، وجن میں گھومتے ہیں، ان کی حالت تو یہ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگوں میں افضل ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دعہم یفرحون مع اللہ ساعتا، کہ وہ وجد کرتے ہیں، رقص کرتے ہیں، سما کرتے ہیں۔ فرمایا وہ جو کرتے ہیں ٹھیک ہے، انہیں ان کے حال میں چھوٹے ہوئے ایک لمحے مولا کی معیت میں خوشی مناتے ہیں، انہیں خوشی منا لینے دو۔ فرمایا جب وہ یار کا نام سنتے ہیں، اس کا ذکر سنتے ہیں، اس کا تصور ہوتا ہے، اس کی یاد ہوتی ہے، تو سما اپنی تاثیر کے ساتھ ان کے قلب و باطن میں اترتا ہے، ان پر وعدات ہوتی ہیں، ان پر مکاشفات ہوتے ہیں، مشاہدات ہوتے ہیں، وہ تجلیات الہیہ کا مرکز و معمر ہوتے ہیں، ان پر تجلیات الہیہ کا ورود ہوتا ہے، ان پر انوار الہیہ کا نزول ہوتا ہے، حجابات اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ جب تجلی نگاہ کے سامنے ہوتی ہے اور یار کی قربت کا احساس ہوتا ہے، اس وقت اپنے کاموں سے نکل کر وجد کرتے ہیں، رقص کرتے ہیں۔ فرمایا وہ جو کرتے ہیں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، وہ صحیح ہیں۔ یہ امام احمد بن حنبل کا قول سنا رہا ہوں، کسی ایرے غیرہ نتھو خیرے کا نہیں سنا رہا کہ ہر آیا گیا اس پر اعتراض کرتا پھرے۔ لیکن جب ان مختلف مسائل پر بات ہوگی تو انہیں پکڑ کر، انہیں لے کر کسی سے بحث و تکرار نہ کیا جائے، کسی سے بحث و مباحثہ نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اپنے کلام میں اعرض عن الجاہلین، کہ جہلا سے تو گریز کرو، اور ایک مقام میں فرمایا کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جہلا ان سے مخاطب ہوتے ہیں، یعنی ان کی شان تو یہ ہے کہ خود جہلا سے مخاطب بھی نہیں ہوتے، جب جہلا ان سے مخاطب ہوتے ہیں قالوا سلاما، تو فقط سلام کہہ کر وہاں سے گزر جاتے ہیں، بحث و مباحثہ نہیں کرتے۔ اور خاص طور پر ایسے لوگوں سے تو بحث و مباحثہ کرنے سے زیادہ گریز کیا جائے جو میں نام مانو والی سوچ کا ہو، جو مرغے کی ایک ٹانگ پر بچے ہو۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے خانساموں کو کہا، اپنے باورچی کو کہا کہ آج ایک مسلم مرغ تیار کرو، ایک سالم مرغ تیار کرو جس میں نہ کوئی عیب ہو، نہ کوئی زخم ہو، نہ کوئی بیماری ہو، مسلم مرغ تیار کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، ہو جائے گا۔ اس نے مرغ کو بھونا، اس پر مرچی مسالہ لگایا، جب اس کو بھون لیا تو اس نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ مرچی وغیرہ تیز ہو جائے اور بادشاہ سلامت اس بات پر برہم ہو جائے۔ اس نے کیا کیا کہ مرغے کی ٹانگ کی طرف سے تھوڑا سا نوچ کر کھا لیا۔ جب اس نے نوچ کر کھا لیا تو دیکھا کہ یہ تو عیب دار ہو گیا، بادشاہ دیکھے گا تو غصہ ہوگا۔ اس نے وہ پوری کی پوری ٹانگ ہی مرغے کی ہٹا دی اور مرغا بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ جب وہ بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا، بادشاہ نے دیکھا، کہا کہ ہم نے تو آپ سے کہا تھا کہ مسلم سالم مرغ چاہیے، یہ تو مرغے کی ایک ٹانگ ہی غائب ہے۔ تو کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، یہ مرغا قدرتی طور پر ایک ٹانگ والا ہی تھا، یہ ایسی نسل ہے ایک ٹانگ والے کی۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی بیوقوف آدمی، کہ ایک ٹانگ والے بھی مرغ ہوتے ہیں کہیں؟ کہا نہیں بادشاہ سلامت، ایک ٹانگ والے مرغوں کی بھی نسل ہوتی ہے۔ کہا اچھا، کہا تو پھر ہمیں دکھاؤ کبھی۔ کہا آپ ہمارے ساتھ چلیں تو آپ کو دکھائیں کبھی۔
ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سفر میں جا رہے تھے تو آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جب مرغ کافی دیر تک کھڑے رہتے ہیں تو ایک ٹانگ اپنے اٹھا لیتے ہیں، فولڈ کر لیتے ہیں، اور لگتا ایسا ہے کہ دوسری ٹانگ ان کی ہے ہی نہیں. تو 3-4 مرغ ایسے کھڑے ہوئے دیکھے تو باورچی نے کہا کہ وہ دیکھیے بادشاہ سلامت، میں نہیں کہتا تھا آپ سے وہ ایک ٹانگ والے مرغ ہیں. بادشاہ نے کہا ہے. اب بادشاہ جب اتر کر گیا اور قریب جا کر شو کیا تو وہ مرغے دوسری ٹانگ نکال کر دوڑ پڑے. تو جب دوڑ پڑے تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی یہ تو آپ نے تو کہا تھا کہ ایک ٹانگ والا مرغ، یہ تو 2 ٹانگ والے نکلے. تو پھر بھی کہتا ہے کہ بادشاہ یہ مرغے ایک ٹانگ والے ہی تھے، جو آپ نے شو کیا، آپ کی اس شو کی برکت سے ان کی دوسری ٹانگ بھی آ گئی. اگر آپ یہ شو جو میں مرغا تل کر لایا تھا اس پہ کر دیتے تو اس کی بھی دوسری ٹانگ آ جاتی. اب دیکھیے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ دوسری ٹانگ ہے مرغی، ایک ٹانگ پر بسط ہے. تو انشاءاللہ یہ تھے چند اس کے مضامین کتاب میں. چونکہ وقت بھی ہمارے پاس قلیل ہے، وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ بعد نماز مغرب اس کتاب کا مستقلاً ایک موضوع ہوا کرے گا، اس پر اسی موضوع کے تحت کلام ہوا کرے گا. تو آپ بھی آنے کی کوشش کیجئے اور جن کو دعوت دے سکیں. چونکہ ہر شخص بات پڑھ کر سمجھ نہیں سکتا، کسی بات کو سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزیں درکار ہوتی ہیں. کچھ علم بھی درکار ہوتا ہے، کچھ صحبت بھی درکار ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے مستقلاً اس کتاب کا آغاز کریں گے. آج اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت، اور اگر اس بات سے کسی کو اختلاف ہو یا کسی کو کوئی اعتراض ہو تو بعد میں رجوع کر سکتا ہے. وما علیہ الا البلاغ.